الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سارے رات درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے نکاح کے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں وہ بیان ہو رہی تھیں. نکاح کے جو مسائل ہیں وہ بھی بیان ہوئے، اور وہ رشتے جن سے نکاح ابدیہ حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے، وہ بھی رشتے بیان ہوئے، اور جن سے وقتی طور پہ حرام ہیں تو وہ بھی رشتے بیان ہوئے، اور اسی طرح منگنی کے مسائل بھی بیان ہوئے. تو گویا کہ نکاح کے متعلق ہماری زندگی میں جو مسائل ہمیں پیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں گزشتہ جمعوں میں تفصیل سے بیان ہو گیا. آج کے جمعہ میں نکاح کے بعد اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ ہو جائے تو طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت میں طلاق کی کتنی اجازت ہے اور طلاق کا حکم کیا ہے شریعت میں، اور طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں، کیسے حالت میں، کس حالت میں کیسے طریقے سے طلاق دینی چاہیے، اور کس طریقے کے کیا اثرات پڑتے ہیں. تو یہ اور اس طرح کے جو طلاق کے متعلق موضوعات ہیں ان کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے تاکہ یہ شعبہ بھی ہمارا سیکھے بغیر خالی نہ رہے.
سب سے پہلے طلاق کی مذمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، کہ طلاق کو اللہ نے جائز تو کر دیا ہے لیکن مبغوض بنا کے، غضب والی، ناپسندیدہ۔ حالانکہ جو چیز اللہ کی طرف سے حلال ہوتی ہے وہ تو حلال ہے، جائز ہے، وہ تو ناپسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن طلاق کو اللہ نے حلال کر دیا، طلاق کو جائز کر دیا تاکہ معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ جب نکاح ہو جائے اور ان کی آپس میں پھر نباہ نہ ہو سکے، جوڑ نہ ہو سکے، تو ان کے الگ کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں افراتفری نہ ہو جائے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا حکم ہونا چاہیے کہ یہ اسی طرح اللہ کے غضب کا شکار نہ رہیں، کیونکہ جب خاوند بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی تو اللہ کی ناراضگی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو آخری درجے میں اللہ نے طلاق کو جو حلال اور جائز کیا ہے لیکن ناپسندیدہ بنا کے، تو اس حدیث میں حضور نے یہی فرمایا، مطلب یہ ہے کہ طلاق کو ضرورت کے تحت جائز رکھا گیا، بغیر ضرورت کے طلاق دینا یہ بہت بری بات، اللہ کے ہاں بہت غضب والی بات۔ اس لیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ نکاح سے آپس میں الفت پیدا ہو جائے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے، نکاح کی برکت سے میاں بیوی کو راحت اور آسانیاں مل جائیں۔ تو طلاق جو ہے ان نیک مقاصد کا راستہ بند کر دیتی ہے، تو طلاق اس الفت اور محبت کے راستے کو بند کر دیتی ہے، اور میاں بیوی کا سکون طلاق سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے نقصان میں سے یہ ہے کہ طلاق سے اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو جوڑا، کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بھی نعمت فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر انسان کے جوڑے جوڑے بنائے، پھر وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، پھر ہم نے ان خاوند بیوی، اس مرد اور عورت کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ تو طلاق سے یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہو جاتی۔ پھر طلاق کا ایک نقصان یہ ہے کہ دونوں کو، میاں بیوی کو پریشانی ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے بچے بھی ہیں، اب کیا کیا جائے گا، اب خاوند بھی ہاتھ مار رہا ہے، بیوی بھی ہاتھ مار رہے کہ بھائی اللہ کی بندی تو پہلے ہی صبر کر لیتی، خاوند کو بھی صبر کا حکم دیا گیا تھا۔ تو طلاق سے دونوں آدمی، دونوں مرد اور عورت دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر طلاق سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندانوں کی دشمنیاں، جو ایک دوسرے کی غمی شادی میں شریک تھے، ابھی طلاق ہوئی تو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ پا رہے، اور اسی وجہ سے، اس کی وجہ سے بیوی کے دیگر رشتہ داروں سے بھی دشمنی پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے طلاق کو جائز تو قرار دیا گیا، لیکن اس کے راستے کو آخری حد تک اللہ نے روکا کہ جہاں تک ہو سکے ہرگز جو ہے وہ طلاق نہیں دینی چاہیے، اور حکم دیا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ اکٹھے رہنے والے 2 گاڑی کے پہیے ہیں، جس طرح وہ دونوں چلتے ہیں تو زندگی جو ہے وہ چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، تو یہ دونوں بھی دونوں برابر چلیں گے نظام اور انتظام کے اندر تو زندگی کی گاڑی چلے گی۔ تو ایک دوسرے کو برداشت، حوصلہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور پیار اور محبت رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو خاوند اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب، اس ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں اس پر بھی اللہ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے، تاکہ یہ جوڑے آپس میں محبت سے رہیں۔
البتہ اگر ایسی نفرت ہو گئی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے اور ان معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے یا حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور نباہ کی آپس میں جوڑ کی اتفاق کی کوئی صورت بھی باقی نہیں رہی، خاندان والوں نے بھی سمجھا لیا، خود بھی آپس میں بیٹھ کے کر لیا اور جرگے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپس میں نباہ کی ایک جگہ رہنے کی کوئی ممکن صورت نہیں ہے، تو یہ آخری بالکل سٹیج ہے کہ جہاں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور طلاق دینے کی اجازت دی گئی۔ تو اس آخری سٹیج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو حلال تو کر دیا ہے، لیکن یہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز مجھے طلاق ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دی جائے مگر بدچلنی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بہت مزہ چکھنے والے مردوں اور بہت مزہ چکھنے والی عورتوں کو، منہ مارنے والے عورتیں یہ معاشرے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کی پاک دامنی میں کوئی خلل آ جائے، اس کی پاک دامنی خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے طلاق دے دینا درست ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو طلاق کی اجازت۔ اور طلاق کی مذمت میں حضور علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نکاح کرو طلاق نہ دو۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ خاوند بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں آتے ہیں کہ اللہ کا عرش بھی اس سے کانپتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، ایک دوسرے میں معاملات اتنے بڑے کہ یہ قتل و غارت ہو جائے، تھانے کچہریاں ان کے ہو جائیں، دشمنیاں پیدا ہو جائیں اور معاملات ان کے بگڑ جائیں، یہ شیطان کے کام ہے، اس کی کوشش ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے تخت کو سمندر پہ بچھاتا ہے، پانی پہ اپنے تخت کو بچھاتا ہے، پھر صبح صبح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکروں کو، اپنے شتونگڑوں کو جو شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم ہر طرح سے لوگوں کو گمراہ کرو۔ اب ان لشکر والوں میں سے چونکہ وہ شیطان کے بندے ہوتے ہیں، سارے شیطان ہوتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ شیطان مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے۔ تو ان لشکر والوں میں سے رتبے کے اعتبار سے شیطان کے سب سے زیادہ قریب حضور نے فرمایا کہ کون شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنے باز ہو، جو شیطان سب سے زیادہ فتنے میں مبتلا کرنے والا ہو، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیلا وہ شیطان کا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے آگے رپورٹ دے۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب وہ واپس آتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر کے، لوگوں میں برائیاں پیدا کر کے، تو پھر شیطان ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ بتاؤ کیا 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 ہے۔ ان میں سے ایک آ کے کہتا ہے جی میں نے اس سے چوری کروا دی، وہ کہتا ہے تو نے ٹھیک کام کیا لیکن کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ میں نے اس سے زنا کروا دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کیا لیکن بڑا کام نہیں کیا۔ تو ہر ایک آ کے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر شیطان کہتا ہے کہ میں نے یہ فتنہ برپا کیا، میں نے یہ فتنہ برپا کیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، یعنی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شیطان کا وہ چیلا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو بڑکایا، میں نے اس کو غصہ دلایا
اور اتنا دلایا اس کو، اس وقت تک نہیں چھوڑا کہ یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی کر دی، طلاق اس کے منہ سے نکل گئی، اسے طلاق دلوا دی۔ تو شیطان اٹھتا ہے، حضور نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ وہ اٹھتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے کہ ان میں سے سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ تو نے کیا ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان تو نے جدائی ڈالی۔ تو یہ صرف میاں بیوی، خاوند بیوی کے درمیان جدائی نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کو تو نے ٹکرا دیا، تو نے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اب ان کے اگر بچے ہیں تو بچے رول جائیں گے، بچے خراب ہو جائیں گے، اگر ان کے معاملات ہیں تو معاملات سارے خراب ہو جائیں گے، دو خاندان ہیں وہ آپس میں جھگڑیں گے، ابھی عدالتیں بھی چلیں گی اور قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، معاملات کدھر سے کدھر، تو نے بڑا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا وہ شیطان اس کو اٹھتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنے گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا۔ تو کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی شیطان کی بہت زیادہ خوشی اس میں ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کروائی جائے، لہذا جہاں تک ہو سکے مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کو خوش نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے بنا بنایا گھر خود نہ توڑے۔ تو اسلام نے صبر کا حکم دیا، اپنے اوپر قابو پانے کا حکم دیا، جذبات کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہتے ہیں جب غصہ آئے تو اپنے غصے میں اپنے مجلس کو بدل دو، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، گھر میں ہو تو باہر نکل جاؤ مجلس سے، کیونکہ غصہ ہے، غصہ جب آتا ہے تو انسان کی جو عقل ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، وہ عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی دیندار تھا کبھی اس نے گالی نہیں نکالی، غصے میں اس کی عقل ختم ہوگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، الزام بھی لگا رہا ہے، لڑائی بھی کر رہا ہے، اور کئی شریف آدمی قتل و غارت تک بھی چلے جاتے ہیں، بعد میں ہوش آتا ہے یہ کیا ہوا۔ تو بندہ غصے میں ہوش کھو بیٹھتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے وہ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے اور اللہ نے ان کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت سخت مجبوری کے بغیر خود طلاق طلب کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی۔ ایک تو عورت مجبور ہے، خاوند مارتا ہے، خاوند پیٹتا ہے، خاوند نشے میں آ کے گالیاں دیتا ہے، خاوند کمائی نہیں کرتا، فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں، یا مجبوریاں ہیں تو وہ مجبوری پہ آ کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن حضور نے فرمایا جو عورت سخت مجبوری کے بغیر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے خود طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق مانگے، طلاق طلب کرے، تو حضور نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اللہ اس پر حرام کر دیتے، یعنی اسے سخت گناہ ہوگا، اگرچہ اسلام پر خاتمہ ہونے کی صورت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گی، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑے سخت عذاب ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو شوہر سے چھڑانے والی اور بغیر ضرورت خلا مانگنے والی عورتیں منافق ہیں۔ حضور نے ایسی عورتوں کو منافق عورت کہا، یعنی شوہر سے چھڑانے والی اور خلا مانگنے والی، یعنی کیا مطلب؟ وہ عورتیں جو شرارت کرے، تنگ کرے اپنے خاوند کو اور شرارت کر کے اپنے مرد کو مجبور کرے کہ کسی طرح وہ مجھ سے قبضہ چھوڑ دے، قبضے سے نکال دے، یعنی ایسی حرکتیں کرے جس سے مرد ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر اسے طلاق دے دے۔ اور دوسرے نمبر کی وہ عورتیں
جو بغیر کسی مجبوری کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں نے مجبوری ذکر کر دی، بغیر کسی مجبوری کے شوہروں کے پاس آ کے خلا طلب کرتی ہیں، خلا ہمیں چھوڑو، ہم نہیں رہنا چاہتی آپ کے پاس، تو حضور نے کیا فرمایا کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یہ منافق عورتیں ہیں، یہ عادت منافقوں کی ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، ظاہراً تو نکاح ہے اور نکاح تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اس میں جدائی طلب کر رہی ہیں، اس لیے یہ اگرچہ کافر نہیں ہوگی لیکن حضور نے فرمایا یہ سخت گناہگار ہو۔ تو دونوں طرف مرد کو بھی ہدایات دی احادیث مبارکہ میں، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، عورت پر ظلم نہ کرو، اور دوسری طرف عورت کو بھی ہدایات دی کہ بیٹھے بڑھائے خاوند کو ایسی شرارت نہ کرو کہ وہ اس سے تم جان چھڑانا چاہو یا بغیر کسی ضرورت کے اس سے خلا کا مطالبہ کرو۔ تو میں نے ابھی کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض ترین چیز، اللہ کو ناپسندیدہ ترین چیز وہ طلاق ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے، ضرورت کے وقت طلاق دینی ہو جائے، تو طلاق کے کتنے طریقے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کہ طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ اگر طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں احسن طریقہ، یعنی بہت ہی اچھا طریقہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں حسن طریقہ، حسن اچھا طریقہ، اس کے مقابلے میں ہے تو ٹھیک ہے لیکن پہلا سب سے زیادہ اچھا ہے احسن، دوسرا حسن ہے، تیسرا جو ہے وہ بدعت اور حرام ہے۔ 3 طریقے۔ اب 3 طریقوں کی تفصیل سن لیں، اس کو لازمی ذہن میں رکھیں، کیونکہ آدمی ہے مسائل ذہن میں ہوتے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے طلاق کیسے دینی چاہیے، اگر میں نے دوسرا یا تیسرا طریقہ اختیار کر لیا تو میرا نقصان کیا ہوگا۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ کہ مرد بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دے کہ جس میں بیوی ناپاک نہ ہو، حیض وغیرہ سے عورت پاک ہو، پاکی کی حالت ہو، اور ایک طلاق دے۔ ایک تو وہ عورت پاک ہو، دوسرا ایک طلاق دے، اور تیسرا کہ اس پاکی کے زمانے میں خاوند بیوی سے ملا بھی نہ ہو، صحبت بھی نہ کی ہو، اور چوتھی چیز جو ہے کہ اس میں عدت گزرنے تک پھر مزید اور طلاق نہ دے، کیونکہ اس ایک طلاق سے عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، جو کہ 3 پیریڈ ہیں، 3 پاکیاں ہیں، تو باقی جو 2-3 مہینے ہیں عدت کے، ان میں پھر دوبارہ طلاق نہ دے، یہ ایک ہی طلاق دے، بس اس طرح طلاق دے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو اور اس پاکی میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہو، اور پھر جو ہے ایک ہی طلاق دے کہ بس پھر اس کو چھوڑ دے۔ اب کیا ہوگا، عدت کے اندر اس کو کہتے ہیں طلاق رجی، رجوع کر سکتا ہے، اگر دونوں کو ہوش آ گیا، معاملات حل ہو گئے اور دونوں خاندان بیٹھے، انہوں نے سمجھا دیا، ان کو سمجھ آ گئی، آپس میں دوبارہ رہنا چاہتے ہیں اور معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طلاق رجی ہوگی۔ عدت سے پہلے عدت کے اندر یہ رجوع کر سکتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں رجوع کر لیں، دوبارہ میاں بیوی ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر جائے، 3 مہینے گزر جائیں، ایک طلاق دے دی تھی، اب 3 مہینے گزر گئے ہیں، رجوع نہیں کیا، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، آپس میں نباہ اور جوڑ نہیں ہو رہا، تو جو ہی عدت گزر جائے گی تو یہ طلاق رجی نہیں رہے گی، اب رجوع کا اختیار نہیں ہے، یہ طلاق بائن ہو جائے گی، یہ آپس میں جدا ہو جائیں گے، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، خالی نکاح ختم ہوگا۔ بات کو سمجھیں کہ ایک طلاق جب دے دی، ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں ایک طلاق دیں، پھر آپ نے اگر من بن گیا رکھنا ہے، آپس میں نباہ اور جوڑ ہو گیا تو رجوع کر لیں، دوبارہ میاں بیوی ہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔
لیکن اگر نہیں بن رہا، معاملات نہیں حل ہو رہے، تو جو ہی وہ عدت ختم ہوگی تو اب ان کا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح نہیں رہا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر 2 مہینے بعد، اس کے بعد 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال بعد یہ آپس میں میاں بیوی بھی بننا چاہتے ہیں تو صرف جو ہے نکاح کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کا نکاح ٹوٹا تھا عدت کے بعد۔ اب حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حلالہ آگے آ رہا ہے، میں بتاؤں گا کسے کہتے ہیں، شرعی حلالہ۔ تو صرف نئے مہر کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا جائے گا، یہ دوبارہ خاوند بیوی بن جائے گا۔ یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ایک تو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے کہ عدت کے اندر بندہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوسرا، عدت گزر بھی جائے اور نکاح ٹوٹ بھی جائے تو کم از کم نئے مہر کے 8-10 ہزار روپیہ نیا مہر رکھ کے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں جو ہے اس کا نکاح کروا دیا جائے تو ان کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ اس میں مسائل ہی نہیں ہوں گے، چاہے وہ 4 سال کے بعد بھی ملنا چاہتے ہیں، 5 سال کے بعد بھی ملنا چاہتے ہیں، دونوں بیٹھ گئے تو اس میں اختیار تو ہوتا ہے عورت کو کہ وہ دوسری جگہ بھی نکاح کر لے، کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا ہے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کو اس کے مقابلے میں اچھا طریقہ کہتے ہیں۔ پہلا تو بہت ہی اچھا تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا، دوسرا اچھا طریقہ ہے کہ عورت کو پاکی کے تینوں زمانوں میں 3 طلاقیں دے، اور اس دوران پاکی کی باوجود عورت سے صحبت نہ کرے، جو ہے آپس میں ملنا بھی نہ ہو، تو تینوں زمانوں میں 3 طلاقیں۔ کیا مطلب؟ 1 طلاق دی پاکی کی حالت میں، اگلا مہینہ آیا، عدت شروع ہو گئی، اب رجوع بھی نہیں کر رہے، مسئلہ بھی نہیں حل ہو رہا، اگلے مہینے میں دوسری طلاق دے دے۔ اس میں اب سوچنے کا وقت مل گیا نا، جرگے کا وقت مل گیا، دونوں کو سوچنے کا وقت مل گیا۔ اگر دونوں کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کو دور کرنے کا وقت مل گیا۔ اب دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، اب جب تیسرا مہینہ آیا تو تیسری طلاق دے دے، تو بیچ میں پورے مہینے کا وقفہ ہے تینوں طلاقوں کے اندر۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اگرچہ انہوں نے سوچ سمجھ کے طلاقیں لی ہیں یا دی ہیں، دونوں کو موقع ملے ہیں، لیکن اس میں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ جب 3 ہو گئیں، اس میں نقصان یہ ہوگا کہ بعد میں جب کبھی یہ آپس میں ملنا چاہیں گے تو اب حلالے کی بھی ضرورت ہوگی، بغیر حلالے کے وہ نہیں ملیں گے۔ یعنی عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرنا اس کا ضروری ہوگا، وہ دوسری جگہ نکاح کرے گی، وہ خاوند خود طلاق دے دے اپنی مرضی سے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر جا کے عدت گزارنے کے بعد اس سے نکاح ہوگا۔ تو اس لیے اس اچھے کی بجائے بندہ بہت ہی اچھا طریقہ پہلے والا اختیار کرے کہ ایک ہی طلاق دے دے، عدت کے گزرنے کے ساتھ ہی وہ طلاق بائن ہو جائے گی، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بعد میں فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی ملنے کی ضرورت ہوگی تو حلالہ نہیں ہوگا بلکہ خالی نکاح کرنا ہوگا۔ یہ 2 طریقے تو قدر بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ جس کو بدعت اور حرام طریقہ کہتے ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں کے خلاف ہو، مثلا 3 طلاقیں ایک ہی ساتھ دے دے، جس طرح ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں غصے میں آئے تو دے دیے، اب پھر 3 طلاقیں ہو گئی تو مسئلہ ختم، اب کوئی معاملہ بیچ میں نہیں رہا۔ اب جو ہے پھر غیروں کے پاس دوڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی زنا کرواتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، چاروں فقہا، فقہ کے چاروں امام اور دنیا کے سارے علماء اور سارے صحابہ، جن صحابہ نے فتوے دیے ہیں ان سے آ کے لوگوں نے پوچھا ہے، ان کے فتاوی جات، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک مجلس میں کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ تینوں واقع ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے لیے رستہ ہی نہیں چھوڑا۔ پہلی صورت جو تھی اس میں تو وسیع رستہ تھا، وسیع گنجائش تھی، دوسری صورت میں بھی بیچ میں ایک مہینہ تھا تینوں طلاقوں کے، اس نے تو ایک دم فائر کر دیے، تینوں کی تینوں طلاقیں جو اللہ نے اس کو حق دیا تھا وہ ایک ہی مجلس میں اس نے اختیار کر لیے۔ تو یہ طریقہ
ایک تو یہ کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے، یا حالت حیض میں ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دے، یا جس پاکی کی حالت میں دے لیکن اس میں صحبت کی ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہ آدمی گناہگار ہو، اللہ کے ہاں گناہگار ہو۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے، اس کو طریقہ بدعت کہتے ہیں اور اس کو طریقہ حرام کہتے ہیں، یہ حرام طریقہ ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں، یہ سب جو میں نے تفصیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ عورت سے صحبت ہو چکی ہو، رخصتی ہو چکی ہو، یا رخصتی نکاح کے بعد انہیں خلوت صحیحہ مل گئی ہو، اور اس کا یہ حکم ہے کہ ایسی عورت کو چاہے جو ہے اس طریقے سے طلاق دے۔ ہاں اگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح خالی ہوا ہے، جیسے کئی دفعہ رخصتی سے پہلے ہی معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کو کسی حالت میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی صحبت ہی نہیں ہوئی، رخصتی ہی نہیں ہوئی، وہ ان کا آپس میں ملنا ہی نہیں ہوا، تو اس لیے وہ عورت جو ہے پاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، جو ہے کسی بھی ہے، تو اس کو طلاق دے، وہ درست ہے۔ لیکن میاں بیوی جو اکثر ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، تو میں نے طلاق کے 3 طریقے بیان کیے ہیں، تو سب سے احسن اور بہتر طریقہ وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دے، خود بخود جو ہے وہ مدت گزر جائے گی عدت کی، تو وہ نکاح ان کا ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ کبھی ملنا چاہیں گے تو دوبارہ صرف نکاح کی ضرورت ہوگی، نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنے۔ لیکن اگر 3 ہی دینی ہے تو پھر 3 کو دوسرا طریقہ ہے جو اچھا ہے، خالی کہ پھر 3 کو ایک ہی مجلس میں نہ دے، بلکہ 3 مہینوں کے اندر، تاکہ بیچ میں وقفہ آ جائے، ایک پاکی میں ایک طلاق دے، پھر دونوں کو سوچنے کا موقع مل گیا، اگر پھر بھی آپس میں نہیں بن رہی تو پھر دوسری پاکی میں طلاق دے، اس میں بھی نہیں بن رہی، خاندان والے بھی زور لگا رہے ہیں، معاملات ہیں، بچے ہیں، بھائی تمہارے سمجھ جاؤ، یہ ہے، اس کا یہ نقصان ہوگا، خود بھی جو ہے وہ کسی مسئلے پہ نہیں آ رہے، یعنی آخری صورت ہے کہ یہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا آپس میں نباہ اب ممکن نہیں ہے، تو چلو پھر تیسرے میں تیسری طلاق دے، اس میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ 3 طریقے ہیں طلاق کے، تو یہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کبھی کسی وقت ضرورت پڑ جائے تو یہ ذہن میں طریقے ہوں تاکہ بندہ انہی طریقوں کو استعمال کرے۔ آخری طریقہ اگر استعمال کرے گا تو پھر اس کے پاس بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر آ کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، میں غصے میں تھا، میں جو ہے فلاں حالت میں تھا۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا بہترین دین دیا ہے، اتنی بہترین شریعت عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیت الخلاء کے احکام سکھائے ہیں، بھئی پیشاب کیسے کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، پاکی کیسے کرنی ہے، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، ناپاک جگہ سے لے کر پاکیزہ ترین جگہ تک کے احکام اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اتنا کامل اور اکمل اور خوبصورت اور بہترین دین اور شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو تو نے اس کو سیکھا کیوں نہیں ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو نکاح سے پہلے یہ مختصر سا کورس ہو، ان دونوں جوڑوں کو یہ کورس کروایا جائے کہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے نکاح کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہے، ہم نے کن کن حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ان حقوق کی حق تلفی کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں کیسے مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اور طلاق کی جو مذمت ہے ان کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میں نے کتنی بے شمار احادیث آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اور پھر جب طلاق ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو جائے، آخری حربہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حلال کرایا، لیکن حلال بھی جائز کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہے، کہ مجھے حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض ہے، ناپسند ہے طلاق۔ کیا فرمایا؟ ابھی حدیث بیان ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں جوڑوں کے سامنے یہ احادیث ہو گئی
تو وہ کبھی بھی طلاق کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اور کبھی وہ سوچیں گے. اب دیکھیں ہم ہر چیز کا شادی میں بندوبست کرتے ہیں، لاکھوں کا خرچہ کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو جو تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم کے پاس نہیں لے جا سکتے کہ بھئی اس کو ضروری مسائل بتا دیں آپ؟ یا خود ہمارے ذہن میں ہم نے یہ سیکھے ہیں، ابھی ہم نے سنے ہیں، تو یہ کم از کم اپنی اولادوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ نہ کرے کبھی ہم دوسرے کمرے میں ہوں، یہاں موجود نہ ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، غصے کی حالت میں ہے، شیطان مزید ان کو بھڑکا دے اور کہیں یہ غلط راستہ اختیار نہ کر دیں. تو اس لیے آپ دیکھیں نا، جب کوئی قتل کرتا ہے نا، قتل، تو شریعت میں ایک تو قتل میں ہے قصاص، کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قصاص لیا جائے کہ کیوں اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ کے ہاں مسلمان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے. اور اگر وہ ورثاء معاف کر دیتے ہیں کہ ہم قصاص نہیں لیتے، چلو جی معافی ہے، تو دیت تو بہرحال دینی ہوگی. دیت جو ہے 100 اونٹ یا ان کی قیمت، اگر 3 لاکھ یا 4 لاکھ کا بھی اونٹ لگایا جائے تو 100 اونٹ یہ 4 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے، یا 3 یا 4 کروڑ موجودہ جتنی بھی قیمت ہوگی بازار کی، کہ دیت اتنی دینی. اور دیت کو شریعت نے عاقلہ پر رکھا ہے. عاقلہ سے مراد یہ کہ خاندان، سارے خاندان مل کے یہ دیت دے گا کہ تم نے اپنے اس بچے کی تربیت کیوں غلط کی ہے، تمہیں پتا تھا یہ بگڑ رہا ہے اور اس نے پسٹل خرید کے رکھ لیا ہے اور بات بات پہ یہ غصہ بھی ہو جاتا ہے، تو تم نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی. خاندان کے بڑوں پر، ہر گھر پر یہ دیت ڈال دی ہے کہ تم نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی. تو بچے کو آپ نکاح کروا رہے ہیں، اس کی ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، تو اس زندگی میں آنے والے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کے بارے میں فکر کرے کہ ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ کل کو یہ 3 بول ایسے بول دیں اور پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو. تو اس لیے میرے بھائیو، یہ جو ضروری مسائل ہیں ہمارے نکاح کے متعلق، جتنے ضروری مسائل تھے پچھلے 7-8 جمعوں میں وہ بیان ہوئے. ابھی انشاءاللہ طلاق کے جو مسائل اس جمعے سے شروع ہوئے ہیں، اب آگے کئی مسائل اور بھی آئیں گے. پھر طلاق کے علاوہ شریعت میں ایک ایلا ہوتا ہے. ایلا، کوئی آدمی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے، اس کے لیے کتنے مہینے ہیں. ایک خلا ہوتا ہے کہ ایک تو مرد نے طلاق دینی ہوتی ہے، عورت کے لیے بھی اللہ نے راستہ رکھا ہوا ہے کہ مرد اگر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، تو خلے کا راستہ ہے. تو خلا کے کیا مسائل ہیں. اور اسی طرح ایک زہار ہے، زہار کے اوپر کیا جرمانہ ہے اور کیا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے ماں یا اپنی بہن کے مشابہ کہہ دینا، یہ تو میری ماں کی طرح ہے. تو اس کے مسائل الگ ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.